الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اس وقت جو بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے وہ فلسطین کی اور خصوصاً غزہ کی پٹی کی ہے۔ کوئی مسلمان نہیں ہوگا جس کو اس کا علم نہ ہو۔ خون بہہ رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، مکان گر رہے ہیں اور بہت ہی قیامت کا سماں ہے، اور ہر ایمان والا آدمی اپنے تئیں اپنے پاس بیٹھا جل رہا ہے، کوڑ رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے کہ کیا کیا جائے۔ یہ پریشانی اس کی ظاہر سی بات ہے ایمان کی وجہ سے ہے۔ تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک تو یہ کہ ہم اپنا معیار زندگی گزارے والا بنائیں۔ جو شخص سہل پسند ہو جاتا ہے اور جو شخص شیشے کا گھر بنا لیتا ہے، وہ فرد ہو یا جماعت ہو یا ملک ہو، وہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سخت جان بنانا چاہیے اور مضبوط جسم بنانا چاہیے۔ ہمارے چاروں طرف پت جھڑ لگ چکی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایران عراق جنگ لگی رہی، آپ دیکھتے ہیں افغانستان میں 2 دفعہ جنگ لگی، عراق میں لگی، ابھی امریکہ کی طرف سے، فلسطین میں ہے۔ تو ہمارا علاقہ بچا ہوا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، مگر ہمیں کسی بھی آڑے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر ہم غریب ہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، تو آنسو کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ان کے لیے آنسو بہا کر رب ذوالجلال سے التجا کرنی چاہیے، اور قنوت کی شکل میں فرض نماز کی آخری رکعت کے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر مسلمانوں کے لیے دعائیں، مظلوموں کے لیے، مجاہدین کے لیے اور ظالموں کے لیے بد دعائیں، ان پر لعنتیں، یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا۔ تو یہ کام بھی ہمیں تمام مساجد میں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے ان کے دشمن کے ساتھ معاشی جنگ کے طور پہ ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور مستقل کرنا چاہیے۔ نعشیں گن کر نہیں کہ اتنی نعشیں گنیں گے تو ہم بائیکاٹ کریں گے، اس سے کم گری تو ہم نہیں کریں گے، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے بھی اور ان مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے بھی ہمیں ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ان کے ایجنٹ تو مسلمان ہیں تو ان کو نقصان ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اگر سودی ادارے بند کر دیے جائیں تو اس میں بھی مسلمان ہی کام کرتے ہیں، ان کا نقصان تو ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھے، کوئی غلط کاری کا اڈا بنا ہوا ہو، اس کو بند کریں گے تو 8-10 لوگوں کی نوکری تو وہاں بھی جائے گی۔ یہ اس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اوورآل اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ کس میں ہے۔ اور ہمیں مسلمانوں کو اپنے دین سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی اس کے خلاف وار ویپن ہی ہوگا کہ وہ اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے اسلام کے ساتھ زیادہ وفادار ہو جائیں۔ جس شخص کو شیطان نے داڑھی چھیلنے پہ لگایا ہوا ہے وہ توبہ کر لے، جو کسی قسم کی بھی سود کاری میں ملوث ہے وہ اس سے توبہ کر لے، تو ہم اسلام کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ ان کے اس ایکشن کی وجہ سے یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، شیطان اور شیطانی قوتوں کے لیے۔ تو ہمیں اپنے اسلام کی طرف واپس لوٹنا چاہیے۔ جس دشمن کمینے سے ہمارا واسطہ ہے، ان کی کوئی بچی بچہ جوان نہیں سمجھا جاتا، شناختی کارڈ نہیں بنتا جب تک وہ 3 سال کی تربیت نہ لے لیں۔ ان کے سکول کی کلاس میں گن کھول کر بند کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے تم تیاری کرو گے تو تمہارا دشمن ڈرے گا۔ انہوں نے تیاری کی ہے تو ان کا دشمن ہم ڈر رہے ہیں، ہم تیاری کریں گے تو وہ ڈریں گے۔ تو ہمیں جو ہمارے بس کی بات ہے اپنے بس کی حد تک ان کے لیے ہر کام کرنا چاہیے۔ اگر کیا بات تنظیمیں وہاں بھیج رہی ہیں، ان کے لیے کھانا دانا بھیج رہی ہیں، خیمے بھیج رہی ہیں، جس قسم کا بھی تعاون کوئی کر سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کے لیے روڈ پر نکلنے کی ضرورت پڑے، کوئی جماعت بھی بلائے آپ کو کہ فلسطینیوں کے لیے روڈ پر آنا ہے، تو ساری امت کو نکل کر اپنے وجود کے ساتھ بتانا چاہیے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ تو جس چیز کی بھی تاثیر ہے، جس کام کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، وہ سارے ہمیں ان کے لیے کرنے چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے آگ جلائی تو چھپکلی اس آگ کو پھونک مار رہی تھی تاکہ زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مارنے کا حکم دیا اس لیے کہ یہ منودی ہے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہی۔ چھپکلی کے پھونک مارنے سے آگ زیادہ نہیں بڑکی ہوگی، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ میں ابراہیمی نہیں ہوں۔ تو آپ اپنی کاوش کو کمزور نہ سمجھیں، بلکہ
آپ اپنی کاوش کر دیں جو بھی آپ کے بس میں ہے. آپ اپنا ووٹ مسلمان اور اسلام کے حق میں ڈال رہے ہوں گے کہ اللہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایک بوتل پینے سے کیا مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے گا، سب ایک ایک پئیں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا مسلمانوں کا. اور پھر فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ نمرودی ہیں، براہیمی نہیں ہیں. تو ہمیں اس کو صرف جب تک بلیڈنگ ہے اس وقت تک نہیں، مستقل طور پر ان کی پروڈکٹ کا انکار کرنا چاہیے، اپنے ملک کی معیشت بچانے کے لیے بھی اور ان ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دینے کے لیے ایک کاوش کے طور پر بھی. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.